بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض بڑے بڑے گناہ جن پر سختی وعید آئی ہے، سختی لکھا ہوا، سخت وعید آئی، ان میں سے کچھ آپ لوگوں نے پڑھ لیا کہ ظلم کرنا، کسی پر ظلم کرنا یہ بھی بہت بڑے گناہ میں شمار ہے۔ کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے بدی سے یاد کرنا، کسی کو اس کے پیٹھ پیچھے سے مطلب ادھر کیا دیکھ رہا ہے، مطلب آدمی موجود نہ ہو اور اس کی برائی کسی سے بات کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ بھی سخت گناہ وعید میں سے۔ وعدہ کر کے پورا نہ کرنا، کسی بھی چیز کا وعدہ کریں تو پوری کرنی چاہیے، وعدہ خلاف نہیں کرنی چاہیے، اس پہ بھی سخت گناہ۔ امانت میں خیانت کرنا، امانت میں مال کے اعتبار سے ہو یا بات کے اعتبار سے ہو، آپ کو کسی نے پیسے دیے اور اس کو کیا کر دیے، آپ اپنے کام میں استعمال کر لیے، اور جب ان کو ضرورت پڑی اس وقت انہوں نے مانگا تو آپ نے کہا کہ بعد میں دے دیں گے، یا ان کے پیسوں کو ادھر ادھر میں ضائع کرنا۔ یا بات کے اعتبار سے آپ کو کسی نے کہا کہ یہ باتیں اپنے تک سمت رکھنا ہے، لیکن آپ نے کسی اور سے شیئر کر دیا، تو یہ بھی سخت گناہ ہے، جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا تب تک معافی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ سمجھ لے کہ ہم کو سزا ملنی ہے، علاوہ جو حقوق العباد ہے وہ تو اللہ معاف کر دے گا، اس میں تذبذب کی حالت ہے کہ سزا مل بھی سکتی ہے نہیں بھی مل سکتی ہے، لیکن جو حقوق العباد میں کمی بیشی کیا ہے وہ یقینی طور پر سمجھے کہ سزا جہنم کی سزا ضرور ملے گی۔ خدا کا کوئی فرض مثل نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج کو چھوڑ دینا، یہ بھی کیا ہے؟ سخت وعید اور گناہ ہے۔ نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، یہ ساری چیزوں کو پورا کرنا چاہیے۔ قرآن شریف پڑھ کر بھلا دینا، قرآن شریف پڑھ کر کے بھلا دینا، سپا چٹ کر کے گھومنا، ٹی شرٹ پینٹ پہن کے گھومنا، یہ سب چیز اسی میں آتی ہے، سخت وعید میں۔ اللہ جب کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اس کو اسی حالت میں دے دیتا ہے۔ یہ خوش مت ہو کہ حافظ ہے اور داڑھی نہیں ہے پھر بھی حافظ ہے، خوشی کی بات نہیں ہے۔ اللہ جب خوش ہوتا ہے تو نیکی کام کرنے کا اس کو موقع دیتا ہے، اور ناراض ہوتا ہے تو اس کو بدی میں لگاتا ہے۔ کس چیز میں؟ برائی میں، اس کی برائی، اس کی یہ برائی کرتے رہو، یہ کرتے رہو، وہ کرتے رہو۔ سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ تو یہ اللہ کی ناراضگی کی علامت۔ جب اور اگر اللہ آپ کو نیک کام کی یہ دے رہا ہے، توفیق دے رہا ہے، تو سمجھیے کہ اللہ راضی ہے۔ جھوٹ بولنا، یہ بھی سخت گناہ۔ خدا کے سوا کسی کی قسم کھانا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھانی چاہیے، یا اس طرح قسم کھانا کہ مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو، ایمان پر خاتمہ نہ ہو، یہ سب قسمیں نہیں کھانی چاہیے، صرف اور صرف اللہ کی قسم کھانے کے چاہیے، وہ بھی بہت ضرورت ہو تب۔ آج کل کے جھوٹے جیسے پیدا ہو جائیں تو ہر بات پہ ضروری پڑ جاتی ہے، لیکن پہلے ایسا نہیں تھا۔ جس نے قسم کھا لیا اس نے سمجھو کہ کروڑوں فیصد بات سچ رہتی تھی، سمجھ نہیں آ رہے؟ اور ابھی کے اعتبار سے تو اللہ کی قسم کھانے کے بعد بھی کوئی باتیں رہتی ہیں۔ بلا عذر نماز قضا کر دینا، بلا عذر نماز قضا کر دینا، معلوم ہونے کے بعد بھی نیچے میں گھومتے رہنا، یہ بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کسی مسلمان کو کافر کہنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا بھی سخت گناہ ہے۔ بریلوی لوگ مسلمان کو کافر کہتے ہیں نہیں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نا،
تو یہ کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ سمجھ لے اپنے آپ کو قیامت میں کیا ہوگا۔ بے ایمان وغیرہ کہنا، بے ایمان ہے یعنی ایمان والا نہیں ہے۔ چوری کرنا یہ بھی سخت گناہ ہے۔ بیاج لینا، بیاج سمجھتے ہیں کہ آپ کو 10 روپے دیا اور 1 مہینے کے بعد پرسنٹ جوڑ کر کے، جیسے 10 روپے لیا تو 1 مہینے کے بعد آپ سے 12 روپے لے گا، 2 مہینے کے بعد آپ سے 14 لے گا، 3 مہینے کے بعد آپ سے 16 لے گا۔ تو وہ جو 10 کے اوپر جو پیسے 6 روپے بڑھے ہیں ان کو بیاج بولا جاتا ہے۔ یہ لینا بھی دینا بھی دونوں کیا ہے؟ حرام ہے۔ اور بیاج صرف اسی کو نہیں کہتے ہیں کہ کچھ روپیہ دے کر کچھ دنوں کے بعد اس سے زیادہ روپیہ لے، اس کے علاوہ صرف اسی کو بیاج نہیں کہتے ہیں، اور بھی، بلکہ قرض دے کر جو بھی نفع حاصل کرے گا، قرض دے کر جو اس پیسے سے نفع حاصل کرے گا وہ بھی کیا ہے؟ بیاج میں ہی شمار ہوگا۔ سب بیاج ہے۔ مثلا اس کے دباؤ سے کام لینا یا مزدوری کم دینا، مزدوری بھی کم دینا یہ بھی کیا ہے؟ سخت گناہ ہے، بیاج میں ہی شمار ہے۔ لینا اور دینا دونوں، اگر کسی کا مزدوری 50,000 روپے کے حساب بنتے ہیں عام اعتبار سے، ڈیوٹی کے اعتبار سے، تو آپ اگر ان کو 20 دے رہے ہیں تو وہ 30,000 آپ کے اس میں جا رہے ہیں۔ کس چیز میں؟ بیاج میں جوڑے جا رہے ہیں۔ ارے دنیا میں نا آپ کسی کا حق مار لیجئے گا، لیکن اللہ کے یہاں کسی کی نہیں چلے گی۔ اللہ کے یہاں ترازو برابر۔ دنیا میں انسان کسی کو برا کسی کو بھلا کہہ لیتا، لیکن وہاں کسی کی نہیں چلنے والی۔ تب نے کہا کہ صرف سجدے سے جنت نہیں ملنے والی۔ ہاں، خیال رکھنا اپنی زندگی میں اللہ نے تم لوگوں سے اگر کام لیا یا کبھی کسی مزدوری سے کوئی کام کروانے کا موقع ملا تو اس میں کمی نہیں کرنا، 1 روپے 2 روپے زائد دے دینا، لیکن کمی نہیں کرنا، مزدوروں پر ظلم بھی نہیں کرنا۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ جی۔ اسی طرح رہن سے فائدہ حاصل کرنا، خواہ اس طرح سے ہو اس کو برت کر یا زمین کا کاشت کر کے یا باغ وغیرہ کے پھل پھول کو بیچ کر مکان میں رہ کر، سب بیاج ہے۔ برت وہ ہندو لوگ جو روزہ ٹائپ کا رکھتا ہے کہ آج برت ہے بولتے ہیں نا، تو اس کو بولتے ہیں۔ یا زمین کا کاشت کر کے یعنی زمین میں کام کر کے اس میں سے جو باغ پھول پھلتے ہیں اس کو بیچ کر اس میں سے فائدہ کرنا، یا مکان میں رہ کر اس میں جو بیلنس بنتے ہیں زائد، وہ سب بیاج۔ اسی طرح کی اور باتوں میں بھی سود کا گناہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کی اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سود کا گناہ ہوتا ہے، جس کو تم انشاءاللہ آئندہ کتابوں میں پڑھو گے۔ مول چکا کر پیچھے زبردستی سے کم دینا، جیسے آپ اور ہمارے میں ایک سامان کی دام طے ہوا 20 روپے، ٹھیک، اور یہاں سے پیچھے ہٹنے کے بعد وہاں جا کر کے کہہ رہے ہیں 18 روپیہ لے لیجئے۔ مول چکا کر پیچھے سے زبردستی سے کم دینا یا کم لینا، یا ایسا ہوتا ہے مثلا آپ طاقتور ہیں اور ہم غریب ہیں، تو آپس میں بات ہوئی کہ یہ موبائل 10,000 کا ہے، ٹھیک، آپ کا یہ سامان ہے یا میرا سامان ہے، آپ نے بات کر لیا 10,000 کا ہے، لیکن جب دیا جائے تو اس ٹائم کہہ رہے 5,000 لو نا تو گولی مار دیں گے۔ تو یہ بھی بات سب اس میں کس میں شمار ہوا گا؟ ہاں، جوا کھیلنا، جوا سمجھتے ہیں؟ پیسے پر جو چیز کھیلی جاتی ہے اس کو جوا کہا جاتا ہے۔ شطرنج خود جوا ہے، تاش خود جوا ہے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ بد کے جو چیز کھیلی جائے گی سب جوا ہے۔ اسی طرح کسی چیز پر چٹھی ڈالنا یہ بھی جوا ہے، کسی چیز پر چٹھی
کہ وہ ٹکٹ ٹائپ کا نہیں ہوتا ہے، یہ ڈالنا یہ بھی جوا ہے۔ معمہ حل کرنا، کافروں کی رسمیں کرنا، کافروں کی رسمیں نہیں کرنا چاہیے۔ مہندی، ہلدی، پھلائیں، ڈھکائیں، یہ ساری چیزیں اب یہ سب پہلے کس میں تھا؟ ہندوؤں میں تھا، لیکن اب یہ کس میں داخل ہو گیا ہے؟ ہمارے مسلمانوں میں۔ آنے والے وقت میں تم لوگ کھڑا رہنا ان سب چیزوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ کہ نہ مہندی کی رسم ہوگی، نہ ہلدی کی رسم ہوگی، کچھ نہ چراغا کیا جائے گا، نہ پیلے پیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہونی چاہیے۔ سختی سے کھڑے ہونے کا، اپنے دوسرے کے یہاں ہو تو چلو وہاں پر بتا دینا ہے، نہ مانے اس کی بات، لیکن اپنے گھر میں ہو تو زبردستی منع کرنا اس چیز کو، جیسے بھی ہو۔ کیوں پڑھ رہے بھائی؟ مت پڑھو، نہیں کرنا ہے تو مت پڑھو، پڑھ رہے ہو تو کرنا، سمجھ رہے ہیں؟ قدرت ہونے پر نصیحت نہ کرنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا، کسی کا عیب ڈھونڈنا بھی کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ اپنے کام سے کام مطلب رکھنی چاہیے، میں نے بار بار کہتا نا، اپنے کام سے کام مطلب رکھیے، وہ کیا کر رہا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، عیب ڈھونڈنا بھی کیا ہے؟ سخت گناہ ہے۔ حق کے میراث کا خیال نہ کرنا، والد کے مر جانے کے بعد جو میراث، بہن کا جو حصہ ہوتا ہے، بھائی کا جو حصہ ہوتا ہے، ان سب چیزوں کا خیال نہ کرنے والا بھی کیا ہے؟ سخت گناہ۔ لڑکیوں اور بہنوں کو ترکہ سے محروم رکھنا، لڑکیوں اور بہنوں کو ترکہ نہیں دیا، یعنی مال متروک جو چھوٹتا ہے، وراثت کا مال اس میں سے نہیں دیا جاتا، اس کو بھی۔ نابالغ کے مال سے رسماً یا نام کے لیے دنیا کی ملامت کے ڈر سے خلاف شریعت خرچ کرنا، شادی وغیرہ میں خلاف شریعت خرچ کیا جاتا ہے مال کو، کہ فلاں دیکھے گا کہ بارات نہیں لایا، فلاں دیکھے گا کہ ٹینٹ نہیں لگایا، فلاں دیکھے گا کہ ڈی جے نہیں بجایا، فلاں دیکھے گا کہ میلاد نہیں کیا۔ ان سب چیزوں اگر ذہن میں آ جائے تو ان سب چیزوں سے بچ جانا، کہ فلاں دیکھے گا تو کیا کرے، نہیں فلاں کیا ہے، آنکھ بند ہو جائے گی تو فلاں ترت ختم۔ کسی کی کوئی یہ نہیں سننا، اگر حق شریعت ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ مت بارات نہیں لائے گا تو کیا بولے گا، ایسے ہو گیا نکاح، ڈی جے نہیں بجا تو شادی نہیں ہوا۔ ارے بہت لوگ کہتے ہیں ڈی جے نہیں بجا تو شادی نہیں ہوا، گانا نہیں بجا تو شادی نہیں ہوا، اپنی دماغیں لگاتے ہیں۔ قانون شریعت کو معمولی سمجھنا، شرعی اعتبار سے جو چیزیں ہیں ان کو معمولی نہیں سمجھنی چاہیے، اللہ نے جس کو جو درجہ دیا ہے اس کو اسی حساب میں رکھنا چاہیے۔ اس کی وقت دل میں نہ ہونا، شریعت کی دل میں وقت نہ ہونا بھی سخت گناہ ہے۔ اس کو قابل ترمیم سمجھنا، اس کو قابل ترمیم سمجھنا، جیسے شریعت میں نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اور علم والے کو اعلیٰ بتایا ہے، تو ہم اور آپ کو اس کے کم ادنا درجے کی یہ رکھنا صحیح نہیں ہے، گناہ ہے۔ نماز کی جو فضیلت ہے اعلیٰ ہے تو اعلیٰ ہے، اس کو نچلے ارے نماز سے روزہ رکھ لیں گے ہو جائے، ایسے نہیں کرنا۔ سب اعلیٰ، نماز اعلیٰ، روزہ اعلیٰ، قرآن اعلیٰ، علم والے اعلیٰ۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث کون ہوتے ہیں؟ علماء، نہ کہ جہلا، نہ کہ ماسٹر۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ اس کی وقت دل میں نہ ہونا، اس کی وقت دل میں ہونی چاہیے، نہ ہونے والے کے لیے سخت گناہ۔ اس کو قابل ترمیم سمجھنا یعنی نیچا سمجھنا، اس پر دوسرے مذہب یا سلطنت کے قوانین کو ترجیح دینا، قانون شریعت پر کسی اور مذہب کو یا قانون کو ترجیح نہیں دینا۔ ہمارا مذہب جو کہتا ہے وہی ہوگا، دنیا والے تم لاکھ یہ قانون لگا دو لیکن نہیں ہو سکتا۔ نماز 4 رکعت اللہ نے فرض کیا ہے، اگر دنیا کے قانون کہے کہ 5 رکعت نماز پڑھو، نہیں پڑھیں گے، 4 ہی پڑھیں گے۔ اور ایسے ہی خیالات کفر ہے، اس طرح کے خیالات